أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة بآواز بلند بیگار سمجھ کر نہیں، عبادت سمجھ کے صلوات پڑھا کریں۔ توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ سورہ دخان کا ابتدائیہ میرے پیش نظر ہے۔ ذات واجب نے، خدا مطلق نے، معبود لم یزل نے دو پردے کے اندر قسمیں کھائیں۔ پہلے طبیعتوں کا بتا دیجئے، بحال ہیں؟ حامیم والکتاب المبین۔ حامیم کی قسم، کتاب مبین کی قسم، انا کنا منذرین، ہم ہی ڈرانے والے ہیں۔ اصل میں بتانا یہ چاہ رہا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ فیہا یفرق کل امر حکیم۔ ہم نے اسے، کوئی قرآن سمجھتا ہے کوئی کچھ، اس سے بحث نہیں، نہ میرا موضوع۔ ہم نے اسے نازل کیا برکت والی رات میں، فیہا یفرق کل امر حکیم، جس میں ہر حکمت والا امر تقسیم ہو گیا۔ اب یہ ہے، تمہاری قوت خرید کے مطابق کی بات کی جائے گی، جتنا مجبور کرو گے اتنی گفتگو، اور اگر نہ ہوئی قوت خرید تو بہرحال عبادت کے چند لمحے تو میں نے گزارنے ہی ہیں، وہ انشاءاللہ گزار دیے جائیں گے۔ حامیم کی قسم، کتاب مبین کی قسم۔ حامیم پر مفسرین کو بڑی ٹھوکریں لگی، کسی نے کچھ سمجھا، کسی نے کچھ۔ اسی منبر سے بسم اللہ پر مجلس پڑھتے ہوئے میں نے ایک حقیقت کی طرف اشارہ کیا تھا، جن کو یاد ہے وہ ذہن میں تازہ کر لیں، جو نئے ہیں ان کے لیے جلدی جلدی بتا دیتا ہوں۔ اللہ نے سورہ مدثر میں جہنم کے داروغوں کی تعداد 19 بتائی، علیہا 19، 19 داروغے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں ہوں کرو گے تو پھر بات پلے پڑے گی۔ 19 داروغے، فرشتوں کی اس کے پاس کمی نہیں تھی، 20 پورے کر لیتا۔ میں نے جب قرآن کے وارثوں کی طرف رجوع کیا تو جواب یہ ملا، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حرف 19 ہیں، اس لیے جہنم کے داروغے بھی 19 ہیں۔ ایک ایک حرف کے منکر کو سزا دینے کے لیے ایک ایک داروغہ۔ پھر مزید پنڈی والوں جب تحقیق کی تو چلا کہ جو اس نے اپنی کبریائی کے جوہر کے طور پر 5 نور خود سے الگ کیے، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، جب ان 5 ناموں کے حرف گنتے ہیں تو ان کی تعداد بھی 19۔ اللہ، سمجھ میں آگئی بات دوستو؟ جیتے رہو۔ ہاں بسم اللہ، بس میرا وقت بچا لیا آپ نے بات کو جلدی سمجھ کر۔ ان کے اسماء کے حرف 19، محمد کے 4، علی کے 3، کتنے ہو گئے؟ فاطمہ کے 5، حسن کے 3، حسین کے 4، 19۔
ان کے نام ہی در حقیقت نمائندہ ہیں بسم اللہ کے. سمجھ میں آ رہی بات جانے؟ کھول کے دبیت بلند کر کے نعرہ حیدری. سمجھ میں آ گئی بات دوستو؟ ہیں یعنی یا محمد یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین کہہ دو تو تمہاری مرضی، اور صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ دو تو تمہاری مرضی. اور اب تم یقیناً یہ راز بھی سمجھ گئے ہوگے، قرآن صرف تمہارے نبی پہ اترا، بسم اللہ ہر نبی پہ نازل ہوئی. العظمت پلے پڑ گئی. یعنی 5 ناموں کا ورد کیا ہے ہر نبی نے. سورہ ہود کو پڑھو، نوح کشتی چلا رہا ہے، گرداب ہے، طوفان پہاڑوں کو ڈبو رہا ہے، لوگوں کے دل دہل گئے کہ آسمانوں کو چھونے لگا ہے پانی، بچیں گے کس طرح؟ سورہ ہود کہتی ہے، نوح کہہ رہا ہے بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اسے چلائے گی بھی بسم اللہ، اسے ٹھہرائے گی بھی بسم اللہ. ابھی میرے سامنے ان کے پلے نہیں پڑا آخر والو، یعنی جہاں نبوت ناکام ہو جائے 5 کے ناموں کا ورد کام آتا ہے. العظمت اللہ. جیتے رہو بس. ایک جملہ اور سمجھو اور میں نے اپنا سفر انشاءاللہ شروع کر دیا. کتنے حرف ہیں بسم اللہ کے؟ 19. اور پنجتن کے ناموں کے حرف؟ ہاں. یعنی پہلا کون ہے 5 میں؟ ہاں شاد باز. جیتے رہو بس. محمد سے شروع کر لو. 4 حرف ہے نا محمد کے، تو بسم اللہ کے 4 حرف الگ کر لو، بے، سین، میم، الف. یہ رسول کی ملکیت. جاگتے رہنا جہاں جہاں بھی بیٹھے ہو. بے، سین، میم، الف رسول کی ملکیت. علی کے نام کے کتنے حرف ہیں؟ عین لام یہ 3. اللہ کا الف تو گیا رسول کی طرف، باقی 2 لام اور ہے، یعنی للہ یہ لفظ علی کی ملکیت. ارادے ماشاءاللہ. جیتے رہو. یعنی بسم اللہ یہ دونوں بھائیوں کی ملکیت. ہاں اب آج کے بعد یا تو بسم اللہ کہنا چھوڑو، ورنہ جب تم نے بسم اللہ کہا محمد اور علی کو پکار لیا، اب الرحمن اور الرحیم 2 لفظ باقی ہیں اور 3 ہستیاں باقی ہیں. سر اٹھانا. اسد یہ بھی راز ہے، دعوت فکر ہے ہر صاحب فکر کے لیے. سب سے زیادہ حرف بسم اللہ میں ملکیت ہیں بطول کی. علی کے 3 حرف، رسول کے 4 حرف، بی بی کے 5 حرف. نہیں میں بات کہہ کے گزر گیا اور اکثریت یہیں بیٹھی رہی. یعنی فاطمہ کے 5 حرف، چونکہ نام تو اللہ نے رکھا، میں نے تو نہیں رکھا. نام تجویز کرنے والا بھی زبان بے زبانی سے خدا، اس کو 5 حرف دے کے زمانے کے بے علموں کو بتایا. دیکھنے میں ایک ہے، حقیقت میں 5 کا مرکب ہے.
سمجھ میں آ رہی بات ہے دوستو؟ ہاں تو اب 5 حرف اس کے، اور یہ بھی دلچسپی سے جاننا خالی نہیں ہوگا کہ جتنے حرف ہیں علی کے اتنے ہیں حسن کے، جتنے ہیں محمد کے اتنے ہیں حسین کے۔ اور پھر دعوت فکر ہے میری، ہر شخص کے لیے نظر دے دی، یعنی بتا دیا جو کچھ علی ہے وہ کچھ حسن ہے اور جو کچھ محمد ہے وہ کچھ حسین ہے۔ اور یہی مطلب ہے اس حدیث رسالت کا، حسین منی وانا من الحسین۔ ہاں تو کسی کو 3 کسی کو 4۔ فاطمہ میں کتنے حرف ہیں؟ 5۔ چلو حرفوں کی طرف آنے سے پہلے ایک اور حقیقت بتاتا چلو۔ ہاں اولاد کس کی ہو تم سارے؟ شادباش۔ اکیلے آدم کی نہیں، شادباش۔ حوا کی بھی۔ حوا کے نام کے عدد نکالو، ہے کے 8 بتاؤں گا میں، جمع تم کرو گے۔ ہے کے 8، واو کے 6 اور الف کا 1، 15۔ اب اسے ایک طرف رکھو۔ آدم کے نکالو، الف کا 1، دال کے 4، میم کے 40۔ حوا کے کتنے تھے؟ 15۔ آدم کے یعنی حوا سے 3 گنا زیادہ، یعنی حوا والے 15 اور 15 اور 15 اور 15، 3 گنا زیادہ حوا سے ہستی ہے آدم کی۔ جی جی جی۔ اور شریعت میں مرد کی 4 شادیوں کے بہت سے اسرار میں سے ایک راز یہ بھی ہے، ایک عناصر اربع کی تخلیق ہے اور ایک یہ راز ہے۔ اور سر اٹھانا، اب ذرا فاطمہ کے عدد نکالو، بتاؤں گا میں، گنو گے تم۔ فے کے 80، الف کا 1، توئے کے 9، میم کے 40، ہے کے 5، 135۔ 45 کو پھر 3 سے ضرب دو تو 135 بنتے ہیں۔ اب اللہ جانے جنگل میں پڑا ہے میں نے یا آبادی میں، سوچ کی بیماری والے ہیں میرے سامنے یا ماننے کی تاثیر والے، سمجھا نہیں؟ اللہ نے بتا دیا کہ حوا کو 3 گنا کرو تو آدم بنتا ہے، اور آدم کو 3 گنا کرو۔ تو نہیں نہ کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ اکیلا آدم اکیلا تو نہیں، اس میں عیسیٰ تک کی نبوتیں ہیں، اس میں امامتیں ہیں، وصایتیں ہیں، ولایتیں ہیں، خلافتیں ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ تو اس کو 3 گنا کرو تو ظاہر بنا بطول کا۔ ہاں سچ ظاہر ہی، باطن کو کون سمجھے گا؟ جس ذات کا باطن آج بھی راز، میدان قیامت میں بھی راز، اسے سمجھے گا کون؟ سمجھائے گا کون؟ نہیں، ابھی میں نے حرف نہیں بتانے۔ پھر ایک بات آگئی سامنے اور بالکل جبر مشیت کی طرح سامنے آئی، خدا کی قسم نہ چاہتے ہوئے بھی سامنے آئی۔ شب معراج، شب ہجرت، ابھی بظاہر شادی نہیں ہوئی تھی تیرے خیبر شکن کی بی بی کے ساتھ، چونکہ شب ہجرت مکے میں ہے، شادی مدینے میں ہے۔ رسول کے بستر پہ رسول کے حصے کی موت، علی گلے سے لگا کے رسول کی چادر اوڑھ کے سو گیا۔ آواز قدرت ہے، جبریل ذرا ایک طرف ہٹ، مجھے اپنے چہرے سے سرگوشی کرنی ہے۔ العظمت للہ۔ مجھے وجہ اللہ سے سرگوشی کرنی ہے۔ ہاں بات سرگوشی تو راز ہوتا ہے نا مرزا جی،
لیکن میں راز اگلنے لگا ہوں تم سب کے سامنے تمہیں اہل سمجھ کر. کوئی خود بخود نااہلی کا ثبوت دے تو یہ اس کا اپنا مقدر ہے. زبان بے زبانی سے آواز آئی یا علی بذلت نفسک فی سبیل حبیبی اوتیتو کا نفس حبیبی تردیت بے رداء حبیبی اوتیتو کا ردائی. اے علی تو نے اپنی جان نچھاور کر دی میرے محبوب کے لیے, میں نے محبوب کی جان تیری خدمت میں دے دی. پلے بڑھیا بات جیو چلے تو نہیں گئے ہو. بذلت نفسک تو نے اپنی جان دی, میں نے محبوب کی جان تیری محکومہ کر دی. اور اب مجھے قتل جتنا افسوس ہوگا اگر سروں سے گزر گیا یہ فکرہ. اے علی تو میرے محبوب کی چادر اوڑھ کے سو گیا, میں نے اپنی چادر تیری ملکیت میں دے دی. العظمت اللہ. گھبرائے تو نہیں؟ تو نے میرے محبوب کی چادر اوڑھی, میں نے تجھے اپنی چادر اڑھائی. تو جو اللہ کا پردہ ہو اسے کون سمجھے؟ اسی لیے میں نے کہا کہ حقیقت آدم کو 3 سے ضرب دو تو بطول کا ظاہر بنتا ہے. ہاں اب پھر آئیں, بات بولی تو نہیں؟ بے سین میم اللہ کی الف رسول کی, للہ علی کا. بی بی نام کے حرف کتنے؟ لفظ آگے کون سا ہے؟ الرحمن. الف لام رے ہے میم, بی بی کی ملکیت. ہماری زبان اردو ہے, ہم رے بولتے ہیں, ہم اردو میں ہے کہہ رہے ہیں, عربی میں ایسے نہیں کہتے. ہم الف لام رے کہتے ہیں, عربی میں الف لام را کہتے ہیں. ہم ہے میم کہتے ہیں, عربی میں ہا میم کہتے ہیں. میں کہہ کے گزر گیا اور تم تسلی سے بیٹھے رہے. الف لام را اور ہا میم یہ 2 جملے بسم اللہ کے حرفوں کے ملکیت ہیں بطول کی. اب جہاں اللہ قرآن میں کہے الف لام را تلک آیات الکتاب المبین تو سمجھ جانا کہہ رہا ہے مجھے فاطمہ کی قسم یہ قرآن ہی تو ہے. جیتے رہو. تو پھر قسم کا ترجمہ کیا ہوگا؟ مجھے فاطمہ کی قسم. تلک آیات الکتاب المبین, یہ کتاب مبین کی آیتیں ہیں. بیٹھے ہو یہ چلے گئے ہو. اب اگر کلیہ رٹ لیا سب نے, قبروں والے تم بھی, جو مسجد کے اندر ہو تم بھی, میرے رفیق سفر رہنا, کون کون سے لفظ ملکیت ہیں بی بی کی؟ الف لام را اور یہی آیت پڑھی تھی میں نے, حامیم والکتاب المبین, حامیم کی قسم. کتاب مبین کی قسم. تفاسیر اہل بیت میں زیغم میں نے یہ تو پڑھ رکھا تھا کہ کتاب مبین سے مراد شوہر زہرا ہے, لیکن آج یہ راز بھی کھل گیا کہ حامیم بطول ہے. تو کہنا یہ چاہ رہا ہے فاطمہ کی قسم, علی کی قسم. العظمت للہ. پلے پڑھ رہی ہے بات دوستو یا نہیں؟ فاطمہ کی قسم, علی کی قسم, ہم نے اسے نہیں. بظاہر سادہ ہے فکرہ, بظاہر اقبال سادہ ہے, لیکن قیامت سے بڑا ہے. اگر کسی کا نصیب جاگ رہا ہے
ہم نے اسے نازل کیا لیلہ مبارکہ میں، اور یہ میں بارہا آپ کو بتا چکا ہوں، قرآن میں لیل ہے ہی فاطمہ، چاہے وہ اکیلی لیل ہے، چاہے وہ لیلۃ القدر ہے، چاہے وہ لیلہ مبارکہ ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، تیرے امام ششم نے فرمایا، یہی وجہ ہے۔ دیکھیں، دن کو عربی میں کہتے ہیں یوم، اور رات لیل۔ یوم کو کہیں کہیں قرآن میں اللہ نے منحوس کہا ہے، لیل کو کہیں نہیں کہا۔ اللہ للہ۔ ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، سورہ قمر کو پڑھ لینا۔ یوم نحس، دن کو، یوم کو نحس کہا، لیل کو نہیں کہا، کیونکہ مراد وہ ذات ہے جو نحوستیں دور کر دیتی ہے، جو کھوٹے مقدر کھڑے کر دیتی ہے۔ تو اب لیلہ مبارکہ سے کون مراد؟ نہیں، جب تک سارے نہیں بولو گے میں نے اگلا لفظ کہنا ہی نہیں۔ لیلہ مبارکہ سے کون مراد؟ کون مراد؟ اور حامیم سے مراد کون؟ یعنی قسم بھی فاطمہ کی، فضیلت بھی فاطمہ کی، یعنی دوسرے لفظوں میں اللہ کہنا یہ چاہ رہا ہے فاطمہ کی قسم۔ سادہ سا فکر ہے، لیکن اگر تو سوچے تو اسرار کے کئی سمندر اپنے دامن میں چھپائے ہوئے ہیں۔ یعنی علی کی فضیلتوں کے لیے قسم اور کھاتا ہے، جانتے ہیں نا، فضیلت علی کی بیان کرتا ہے، محبوب کی بات کرے قسم اور کھاتا ہے، فضیلت اور کی بیان کرتا ہے۔ ستارہ جس کے گھر میں اترے گا میرا وسیع بھی ہوگا، بطول کا حاکم بھی ہوگا۔ بات وہی یاد دلا رہا ہوں جو میرے موضوع سے مربوط ہوں۔ تو پھر اترا کس کے گھر؟ امیر کائنات کے گھر۔ منافقین نے بھونکنا شروع کیا، ظلہ فی محبت ابراہیم، علی کی محبت میں معاذ اللہ گمراہ ہو گیا۔ اب فضیلت علی کی ہے، صفائی نبی کی ہے، قسم کیا کہہ رہا ہے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى، قسم ہے اس ستارے کی جو پیشانی کے بل اترا، تمہارا صاحب نہ بھٹکا ہے نہ گمراہ ہوا ہے۔ صفائی نبی کی دینی تھی تو یوں کیوں نہیں کہا علی کی قسم یہ نہیں بھٹکا، یہ کیوں نہیں کہا حسن کی قسم یہ نہیں بھٹکا، علی کی قسم یہ نہیں بھٹکا۔ قسم اور بیٹھے چلے گئے ہو، نصف لوگ تو یقیناً چلے گئے ہیں، چہرے بتا رہے ہیں، ورنہ ملوگت اللہ پاک تو غالیہ اور سروں سے گزرتی چلی گئی ہے کیوں؟ صفائی رسول کی، فضیلت حاشقن کی، قسم اس ستارے کی جو بطول کی چوکٹ پہ اترا۔ اور یہاں جب بھی فضیلت بیان کی کہو گے والکتاب المبین، قسم ہے فاطمہ کی، اجاز اللہ فی لیلۃ مبارکۃ۔ اور اسے چاہے تم قرآن لے لو یا جو مراد لے لو، اگر قرآن ہے تو اسے تجمہ ہوگا ہم نے قرآن کو بطول کی ساتھ میں نازل کیا۔ پھٹل تو تمہاری اتار نہیں سکوں گا میں۔ یہ موضوعات یہ اتنے مشکل ہیں کہ ایک مجلس پابند کر دو نا کسی پڑھنے والے کو کہ پورے ایک مہینے پہ تک سورج غروب ہو جائے گا۔ اور میں سال ہر سال سے کھندوں کے خم سے بھی آپ کے سامنے پڑھے جا رہا ہوں۔ ظاہر ہے ہر مزاج شناسا نہیں ہے، حقیقت کے سمجھ تھوڑے کی ضرب کا جو جان سکتا ہے سمجھ ہے۔ ہم نے قرآن کو حقیقت طول میں نازل کیا، ناسخ ہونے سے پہلے، ابتداء سے پہلے، لوح کے سینے میں آنے سے پہلے، قلم کے لکھنے سے پہلے،